کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین ایک مبارکباد سے۔ ہم مبارک دینا چاہیں گے اس ویلاگ میں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی مہنگائی میں پستی ہوئی عوام کو، پاکستان کی عوام جس کے اوپر اس وقت مشکلات کے پہاڑ گرے ہوئے ہیں، جو اس قوم اس وقت بیرونی ملکوں کے قرض کے تلے دبی ہوئی ہے، جس کی ایک بڑی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے، کہ مہنگائی میں پستے ہوئے وزراء اس ملک میں مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے اس ملک میں مہنگائی سے تنگ آئے ہمارے وزراء کو کی غربت، ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے ایک بہت ہی احسن قدم اٹھا لیا ہے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن 1 جنوری 2025 سے اس کا اطلاق ہوگا اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے تنخواہ مراعات و استحقاق ایکٹ 1975 میں ترمیم کے لیے جاری کردہ ترمیمی آرڈیننس 2025 کے تحت وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں تقریباً 180% کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل فاروق یوسف آفیشیل کے پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین ایک مبارکباد سے۔ ہم مبارک دینا چاہیں گے اس ویلاگ میں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی مہنگائی میں پستی ہوئی عوام کو، پاکستان کی عوام جس کے اوپر اس وقت مشکلات کے پہاڑ گرے ہوئے ہیں، جو اس قوم اس وقت بیرونی ملکوں کے قرض کے تلے دبی ہوئی ہے، جس کی ایک بڑی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے، جس کے عوام کے 2 وقت کا کھانا پورا نہیں ہو رہا، جس کے پاس تعلیم کی سہولتیں مطلوبہ مقدار میں میسر نہیں ہیں، جس کے پاس صحت کی سہولتیں مطلوبہ مقدار میں میسر نہیں ہیں، جس کے پاس روڈز کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، جو ملک معاشی ترقی میں مسلسل پیچھے کی طرف جا رہا تھا، اچانک اس ملک میں، اس قوم میں ایک خوشخبری سنائی دی۔ آج بروز منگل 6 مئی 2025 کے اخبارات میں، جس کے لیے ہم تمام اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو جو اس مصیبت زدہ وقت میں مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، ان کے لیے خوشخبری آ گئی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے پاکستانیوں، آپ سب کو مبارک ہو کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ مہنگائی کا دور ختم ہونے کو ہے اور اس کا آغاز آج ہو چکا ہے، اور اسی ملک کے مہنگائی میں پستے ہوئے وزراء، اس ملک میں مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے اس ملک میں مہنگائی سے تنگ آئے ہمارے وزراء کو کی غربت، ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے ایک بہت ہی احسن قدم اٹھا لیا ہے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور یہ اضافہ تقریباً 180% کے لگ بھگ ہے۔ تو پہلے میں آپ کے ساتھ یہ پوری خبر شیئر کیے دیتا ہوں جو آج کے اخبارات میں بہت نمایاں جگہ پر شائع کی گئی ہے، لیکن اس کی جو ہے سائز چھوٹا رکھا گیا ہے، کہ وفاقی وزراء کو اب 5,19,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ وفاقی وزراء کو اب 5,19,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ پہلے وفاقی وزیر کی ماہانہ تنخواہ 2 لاکھ، وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے تھی، لیکن 1 جنوری 2025 سے اس کا اطلاق ہوگا اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے تنخواہ مراعات و استحقاق ایکٹ 1975 میں ترمیم کے لیے جاری کردہ ترمیمی آرڈیننس 2025 کے تحت وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں تقریباً 180% کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہیں اراکین پارلیمنٹ کے برابر کی گئی ہیں۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق وفاقی وزراء کی تنخواہ بڑھا کر 5,19,000 روپے کر دی گئی ہے۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2025 سے کیا گیا ہے۔ قبل ازیں وفاقی وزیر کی ماہانہ تنخواہ 2 لاکھ روپے اور وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے تھی۔ یاد رہے کہ ممبران قومی اسمبلی کی تنخواہ فروری 2025 میں 1,80,000 روپے سے بڑھا کر 5,19,000 روپے مقرر کی گئی تھی، جس کے بعد وفاقی وزراء کی تنخواہیں MNA سے کم ہو گئی تھیں۔ اس تفاوت کو ختم کرنے کے لیے اب یہ ترمیمی آرڈیننس 2025 کے ذریعے مساوی کیا گیا ہے۔ ناظرین، جب تک آپ کے یہ وزراء، یہ غریب، یہ ماتڑ وزراء خوشحال نہیں ہوں گے، ملک میں ترقی نہیں آئے گی۔ کیسے دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک خوشحال ملک ہیں؟
جب تک آپ کی وزارتوں میں سوٹڈ بوٹڈ وزراء موجود نہیں ہوں گے، جب تک آپ کی وزارتوں میں سوٹڈ بوٹڈ بیوروکریسی موجود نہیں ہوگی، جب آپ کی وزارتوں کے پاس محلات جیسے خوبصورت رہائشیں اور ان کے پاس منسٹریز موجود نہیں ہوں گی، بلڈنگز موجود نہیں ہوں گی، باہر سے جو لوگ آئیں گے وہ کیا تاثر لیں گے، کیا سوچیں گے کہ ہم کس قدر غریب ملک ہیں کہ نہ ہمارے پاس منسٹریاں ہیں، نہ منسٹریوں کی بلڈنگز ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی سجے بنے سنورے وزراء موجود ہیں، نہ ہمارے وزراء کے پاس کوئی مراحت موجود ہیں، نہ ان کے پاس کوئی مناسب سی گاڑیاں ہیں، وہ بیچارے پرانے ماڈل کی مرسڈیز، بی ایم ڈبلیوز اور کرولاز اور اس طرح کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں۔ تو کس قدر یہ غریب ملک ہے، کیسا ان کا حال ہے، کیسے یہ ملک ترقی کرے گا۔ تو الحمدللہ ہماری اس کمی کو دیکھتے ہوئے، اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے اس قوم کا درد دل اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کے وزراء کی تنخواہ بھی کم از کم قومی اسمبلی کے ممبران جتنی تو ہونی چاہیے، جو کہ ان سے کافی کم تھی۔ 1,80,000 2 لاکھ روپے کوئی تنخواہ تو نہیں۔ ایک بیچارہ وزیر یا مشیر جو اتنی محنت کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے، جو اس نے جتنے اپنے ذرائع استعمال کیے ہوتے ہیں، جتنے اپنے وسائل استعمال کیے ہوتے ہیں، جتنی اپنی انرجیز ویسٹ کی ہوتی ہیں، کیا وہ اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا کہ دن رات وہ آپ کی خدمت کرے، دن رات وہ آپ کی خدمت میں پیش رہے، اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے، جگہ جگہ جا کر چھاپے مارے، جگہ جگہ جا کر منسٹری کی وہ پرفارمنس کو چیک کریں اور جا کے منسٹریز کے اوپر ہماری بیوروکریسی کو کہیں کہ کام کریں اور ان کو ساتھ ملا کے وہ اتنی محنت سے اس ملک کو شب و روز محنت کر کے ترقی کی راہ پر گامزن کریں، تو کیا وہ اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ ان کو صرف 5,19,20,000 روپے تنخواہ دے سکیں؟ یعنی جو باقی مرات ہیں تو چلو وہ تو یہ اگر قومی اسمبلی میں سبسڈائزڈ کھانا ملتا ہے تو یہ کوئی وہ بیکاری ہیں کہ آپ ان کو سبسڈائز کھانے دیتے ہیں؟ ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کو رہائشیں دیں، ان کو گاڑیاں دیں، تاکہ وہ ملک کو تیزی سے اس ملک کو ترقی کروا سکے۔ تبھی تو جا کے یہ ملک ترقی کرے گا، تبھی تو جا کے اس ملک میں ترقی ہوتی آپ کو نظر آئے گی، اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے منسٹرز جو سائیکلوں پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، پرانی گاڑیوں میں بغیر پروٹوکول کے پھرتے ہیں، تو کون سا نام ہے ان کا، کہاں ان کا ذکر ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہماری منسٹریوں کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے ملک کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے ملک کی ترقی کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ ترقی پہلے سے کافی تیزی سے ہو رہی ہے۔ یعنی اس ملک میں عام آدمی میں اور وزیر میں کوئی فرق نہ رہے تو پھر کس طرح کا یہ ملک ہے؟ کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں وزراء بھی ہوتے ہیں؟ وہ تو وزراء کو بھی عام آدمی سمجھیں گے۔ اگر وہ وزراء کو عام آدمی سمجھیں گے تو بتائیے کل کو اس خدمت کے لیے کون آگے اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ جب ایک منسٹر نے بھی اتنی محنت کر کے ایک عام آدمی جیسی زندگی بسر کرنی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیچارے کی محنت تو رائے گاں چلے گی۔ کیا فائدہ ایسی محنت کا، کیا فائدہ ایسی لگن کا، دن رات کام کرنے کا، اتنے وسائل خرچ کرنے کا، کہ اگر وہ بیچارہ بھی عام آدمی جیسی زندگی بسر کرتا پھرے، وہ بھی سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ جائے، وہ بھی جا کے لائنوں میں لگے اور دھکے کھائے، اس کے کام کرنے کے لیے اس کو بھی پولیس کے جب تھانے میں جائے تو اس کے ساتھ بھی پولیس بدتمیزی کرے، یہ نہیں چلے گا اس ملک میں۔ یہ زیادتی نہ پہلے کبھی ہوئی، نہ ہونے دیں گے۔ اس ملک میں ہمیشہ سے ہم نے اپنے وزراء کو عزت دی ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے ہم نے اپنی ایلیٹ کلاس کو عزت دی ہے، ہم نے اپنے جو حکمران جماعت ہیں ان کو عزت دی ہے، ایون کہ اپوزیشنز کو ہم نے عزتیں دی ہیں۔ اور یہ جو منسٹرز ہیں اور یہ جو فروری میں جو اضافہ ہوا ہے تنخواہوں میں ممبران اسمبلی کی، الحمدللہ یہ کوئی ایسا بے اصول ملک نہیں ہے کہ صرف حکومتی ارکان کی تنخواہیں بڑھیں گی اور جو ممبران اپوزیشن سے تعلق رکھیں گے وہ بیچارے 1,80,000 لے کے خوش ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ان کے ساتھ مساوی برابری کا سلوک کیا جاتا ہے، اور اب منسٹر کے ساتھ بھی اس طرح کا مساوی سلوک کیا گیا ہے۔ اور یہ منسٹرز کو یہ نہیں ہے کہ صرف صوبے پنجاب کے یا کسی خاص جگہ کا منسٹر، پورے پاکستان کے منسٹرز کی تنخواہوں میں یہ اضافے کیے گئے ہیں، اور یہ بڑا اشد ضروری تھا۔ اس کی کمی بڑے عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ خاص طور پر آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا کہ ایک احتجاج کی کیفیت تھی، ڈاکٹرز احتجاج کر رہے تھے، دوسرے محکموں کے ملازمین احتجاج کر رہے تھے، اس ملک میں کسان احتجاج کر رہا تھا ان کے حقوق کے لیے، اور الحمدللہ وہ جتنے احتجاج تھے وہ آج رنگ لے آئے ہیں۔ آج بروز منگل 6 مئی 2025 کو ان تمام احتجاج کرنے والے لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے
جو ہے ہمارے ممبران اسمبلی اور ہمارے خاص طور پر منسٹرز حضرات کی جو یہ چھوٹی چھوٹی سیلریاں ہیں ان کو بڑھا کے تھوڑی سی مناسب کر دی گئی ہے تاکہ وہ بھی اپنا کوئی روٹی پانی چلا سکے، کوئی لنگر پانی چلا سکیں، وہ بھی جا کے لوگوں سے ادھار پکڑ کے نہ کھائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ان کو یہ بھی بڑی مشکل سے وہ گزارا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ کہیں ان کو سبسڈی دے کے تھوڑا سا آسرا دیا گیا ہے، کہیں ان کو چھوٹی موٹی رہائش دے کے اسلام آباد میں کوئی ان کا کہا کہ اس پہ آپ گزارا کریں، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی دے کے، کوئی چھوٹے موٹے اور 10-20 پریویلیجز دے کے، تاکہ کوئی منسٹر بننے سے بھاگ نہ جائے۔ ورنہ اس ملک میں کون منسٹر بنے گا جب یہ چھوٹے چھوٹے پریویلیجز آپ ان کو دیں گے نہیں؟ یہ عوام تو موجیں کرتی پھرے، یہ عوام تو دندناتی پھرے، یہ عوام کو تو 24 گھنٹے بجلی اویلیبل ہو، ان کے بچوں کو مفت تعلیمیں وہ اویل کرواتے پھریں۔ اس ملک کے عوام کو جائیں دیکھیں جا کے ہسپتالوں میں فری میڈیسنز مل رہی ہیں، صاف ستھرے ہسپتال آپ کو مل رہے ہیں، اور ہر بندے کو پروٹوکول کے ساتھ میڈیسن مل رہی ہے، ہر بندے کو پروٹوکول کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے حق میں، ہر محکمے میں۔ آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھیے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کس طرح عام آدمی کو وہاں پہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور یقین کریں آپ کی روح کام جائے گی کہ اور یہ جو توبہ طائب ہوتے لوگ باہر کے ملکوں سے واپس آ رہے ہیں کہ وہاں کی پولیس کا کردار اور کہاں یہاں ہماری پولیس، وہاں پولیس کو نہ ککھ پتہ نہ اکھ پتہ، وہاں پہ جرائم کی جو شرح ہے ظاہر ہے بڑھے گی جب وہاں پہ پولیس اپنا کام طریقے سے نہیں کرے گی، جب وہ سیکھیں گے نہیں۔ اور عنقریب اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ باہر کے ملکوں سے جو پولیس کے ادارے ہیں یا جو وہاں کے انتظامی ادارے ہیں وہ پاکستان پہلے بھی آتے رہے ہیں، ابھی بھی آئیں گے سیکھنے کے لیے، اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان کی ان اصلاحات کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ترقی کا ایک دورہ ہوگا اور اس کے ثمرات پوری دنیا کو ضرور ملیں گے۔ تو پاکستانی قوم کو آخر میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام معصوم بیچارے منسٹرز کو جو پہلے ایک چھوٹی سی تنہا پہ گزارا کر رہے تھے۔ چلیں الحمدللہ ان کی زندگیوں میں کچھ تھوڑی سی خوشحالی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمت طاقت توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو کہ آگے بھی مستقبل میں بھی وہ اس قوم کو اسی طرح ترقی کے راستے پہ گامزن کرتے رہیں، تب تک گامزن کرتے رہیں جب تک یہ ملک اس طرح کی ترقی کے عروج پر نہیں پہنچ جاتا، کیونکہ اس سے پہلے ترقی آنی ممکن ہی نہیں۔ تو جس طرح سے جس محنت کے ساتھ یہ حکومت یہ کر رہی ہے ترقی کے یہ اقدامات، آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ پاکستان دنیا کے لیے ایک جنت ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔